अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जी इस्लामी ताउन तंजीम की। आप जानते हैं कि OIC वज़राए ख़ारिजा का जो एक अहम इजलास होने जा रहा है, अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये 19 तारीख को पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है और अब की दफ़ा ये जो वज़राए ख़ारिजा इजलास है, इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इस खत्ते के अंदर और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के अंदर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मसाइल ऐसे चल रहे हैं जो तवज्जो तलब हैं। ये जो हम मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, ये 1970 के मनाजिर हैं, जब जद्दा में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी। इसमें ही तंजीम के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट के क़याम का फ़ैसला हुआ। OIC में पॉलिसी तरतीब देने में सबसे अहम काम रुकन ममालिक के सरबराहान का इजलास है, जो हर साल 3 साल बाद मुनक़्क़िद होता है। साल में एक मरतबा फ़ैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल और गौर के लिए वज़राए ख़ारिजा का इजलास तलब किया जाता है। इस्लामी ताउन तंजीम की दूसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस 1974 को लाहौर में हुई थी। आलमी इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद पर होने वाली इस इस्लामी कॉन्फ्रेंस में कहा यह जाता है कि सबसे कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, जबकि इसके बाद OIC की सरबराह कॉन्फ्रेंसेस कवायद के मुताबिक होती रहीं। 1969 से 2019 तक 14 इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़िद हुई थीं और 7 हंगामी सरबराह इजलास इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मराकश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, कुवैत, मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के दारुल-हुकूमतों में तलब किए गए। OIC के क़याम से अब तक इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 47 इजलास हो चुके हैं। पाकिस्तान 1970, 1980, 1993 और 2007 में वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 4 इजलासों की मेज़बानी कर चुका है। वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 16 गैर मामूली इजलास हो चुके हैं और 19 दिसंबर को पाकिस्तान 17वीं गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान ने इससे कबल अफ़गानिस्तान पर 1980 में OIC के गैर मामूली इजलास की मेज़बानी की थी। अब की दफ़ा ये जो इजलास हो रहा है, इसमें क्या मामलात ज़ेर गौर आने जा रहे हैं, जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जो तवक्कुआत रखी जा रही हैं, वो तवक्कुआत बर आएंगी नहीं बर आएंगी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे जी। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि 4 इजलासों की इससे पहले पाकिस्तान मेज़बानी कर चुका है, ये 5वां इजलास है 19 तारीख को जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। पहले तो ये कि पाकिस्तान के इस इजलास की मेज़बानी करना कितना अहम है, कितना बड़ा मौका है ये पाकिस्तान के लिए उन बहुत सारे इल्ज़ामात की तरदीद का, उन बहुत सारे इल्ज़ामात को मिटा देने का, जो अफ़गानिस्तान में जो भी वाक़यात होते रहे हैं उनको लेकर पाकिस्तान के ऊपर लगे हैं। कितना अहम मौका है ये पाकिस्तान की उस आवाज़ का जो वो मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर उठाता रहा है कि कम अज़ कम इस्लामी ममालिक को तो आपस में इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए, मज़ीद मजबूत करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसकी ख़ास अहमियत ये है कि अभी तक अफ़गानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो अपना जो उनका मसला है वो लोगों के सामने नहीं लेके जा सकते। तो पाकिस्तान एक मौका उनको फराहम कर रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में ये इजलास बुलाए जाए और इसमें अफ़गानिस्तान की जो जो वफ़द है उसको भी मदऊ किया हुआ है और वो आएंगे मेरे ख्याल में कल या परसों, और वो दुनिया के सामने अपना मसला रखेंगे। एक किस्म का अफ़गानिस्तान में एक ख़तरा है कि एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है अगर दुनिया का एटीट्यूड ये रहा। तो ये जो इस्लामी ममालिक है इसके अंदर ये रोल प्ले कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि इसके दौरान जो P5 है, जो बड़े 5 ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जिन परमानेंट मेंबर हैं जिसको P5 कहते हैं, उनको भी मदऊ किया हुआ है, इनवाइट किया हुआ है, वो भी आएंगे। और इस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को भी इनवाइट किया हुआ है, वो भी आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये अपना जो मुकदमा है, अपना जो जो इनकी हालत ज़ार है वो उनके सामने पेश कर सकते हैं। दरअसल इनके पास खुराक की कमी है, सर्दी आ रही है, और अगर ये एड्रेस नहीं हुआ तो अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ी तादाद में इनखला हो सकता है। वो इनखला पहले पाकिस्तान या ईरान में जा सकता है और फिर उसके बाद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका, और क्योंकि ये दबाव तो उस तरफ ही जाएगा। फाइनली पाकिस्तान में तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि इनको उस तरीके से वो करें। तो मेरे ख्याल में दुनिया को इसके ऊपर बाखबर रखना
اور افغانستان کو، افغانستان کی حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے ان کو ایک موقع فراہم کرنا، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی انیشیٹو ہے اور اس کے ڈیفینیٹلی مثبت پازیٹیو جو ریزلٹس ہے وہ آئیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ٹائملی ایک انیشیٹو ہے کہ یہ جو وزیر خارجہ کے وزیر خارجہ ہے یہ سنیں گے، اور دوسرا پوری دنیا کو میڈیا بھی سنے گا اور میرے خیال میں اس کو مانیٹر کرے گا. بالکل جی، مانیٹر بھی کیا جائے گا، سنا بھی جائے گا، کیا نتیجہ سامنے آتا ہے اس کا بھی بڑا زیادہ امپیکٹ ہوگا، خاص طور پر ہمارے خطے کے اوپر. اچھا، افغانستان کے مسئلے پر تو بات ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو طے ہے، لیکن اسلامی ممالک کے جو اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں، کیا وہ بھی ڈسکس کیے جائیں گے؟ اور اگر ڈسکس کیے جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہوں گے. خاص طور پر میں اشارہ کرنا چاہوں گی، بات کرنا چاہوں گی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. جی بالکل، اصل میں یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے OIC، اس کا نارملی یہ ہے کہ 3 یا 4 سال کے بعد سربراہ اجلاس ہوتا ہے، اور پھر ہر سال جو ہے وہ وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ لیول کے اوپر ہر سال اجلاس ہوتے ہیں. اور وہ جو اجلاس ہوتے ہیں وہ نارملی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو سربراہان اجلاس میں جو فیصلے ہوئے تھے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے. جی تو وہ اصل میں جو پچھلا اجلاس جو بھی ہوا تھا اس کے اندر جو پوائنٹس ہے اس کے اوپر ضرور ڈسکشن ہوگی، لیکن پاکستان جو زیادہ اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر ہوگا، افغانستان کی سچویشن کے اوپر دنیا کو سامنے رکھنے کے لیے. اور میرے خیال میں بہت اچھی موو ہے کہ P5 کے 5 ممبران کو بھی بلایا گیا ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس شامل ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی اس کو سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی ضرورت ہے. افغانستان کے اپنے کچھ پیسے ہیں 9-10 بلین جو کہ امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں، ان کو ریلیز کرنے کا معاملہ ہے. تو میرے خیال میں جو روٹین چیز ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہم رکھ رہے ہیں افغانستان کی سچویشن کے بارے میں. ٹھیک ہے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، افغانستان ایجنڈا ہے، اس پہ ہی زیادہ تر بات ہو رہی ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہوں گے تو بات ہوگی دیگر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان پر بھی. بریگیڈیئر صاحب، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، مختصراً میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور میں ہونے والی 1974 میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہ سب سے کامیاب کانفرنس تھی. اچھا، اس سے پہلے جیسے کہ آپ خود بتا رہے تھے کہ غیر معمولی اجلاس ہے، 16 غیر معمولی اجلاس اس سے پہلے بلائے جا چکے ہیں، یہ 17واں غیر معمولی اجلاس ہے جس کی صدارت میزبانی جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اس سے پہلے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں جو بھی معاملات ڈسکس ہوتے رہے، کوئی نتیجہ نکلا تھا؟ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس کا بیک گراؤنڈر دے دیں. جی بالکل، یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے OIC، یہ 58 مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اقوام متحدہ بھی اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. جب 58 ممالک دنیا کے کوئی ایک بات کہیں تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. ہم نے جو 1974 کا اجلاس تھا وہ سب سے زیادہ کامیاب اجلاس تھا. اس وقت جو ہم چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش جو نیا ملک بنا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، وہ ریکگنائز ہو، تو میرے خیال میں اس میں ہم بڑے کامیاب ہوئے تھے. اور دنیا کے یہ سارے لوگ اور جس طریقے سے وہ میزبانی کی اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، وہ اس لیے بہت کامیاب ہوا تھا اپنے مقاصد میں. اور اس کے اندر بنگلہ دیش کے جو وزیر اعظم تھے جو ابھی تک پاکستان نے ریکگنائز نہیں کیا تھا لیکن وہ بھی آ گئے تھے، مجیب الرحمان صاحب، تو وہ بھی اس میں موجود ہے، اس میں بات چیت ہوئی. اور یہ جو ایک جنگ کے ذریعے انڈیا کے سازش کے تحت یہ ایک ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس کو پھر بڑی پرامن طور سے جو ہے تسلیم کیا گیا
تاکہ وہ ایک اسلامی ملک بن کے ایک اور اسلامی ملک بن کے اپنی شناخت کرائے اور وہ آزاد ہے وہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ابھی بھی کیونکہ 16 دسمبر کل گزرا ہے، ہندوستان پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اور اس طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے بنگلہ دیش میں وہ بھی تھوڑا بہت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی لوگ جو ہے چاہے وہ میڈیا ہے یا اور ہے وہ ہم کبھی بنگالیوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہاں کرتے. جی بالکل ایسا نہیں ہے، ہم کوئی چاہتے نہیں سازش ہیں کہ کوئی اگر بدگمانی ایسی ہے بھی تو اس بدگمانی کو زیادہ ہوا دی جائے یا زیادہ پھیلایا جائے، لیکن بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں وہ OIC کے اس وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی انشاءاللہ دور ہو رہی ہوں گی، یہی امید ہے. اسی حوالے سے ہم آپ سے بات بھی کر رہے تھے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. جی پاکستان کی میزبانی میں OIC وزرائے خارجہ کا جو غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے، کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسی سلسلے میں مختلف ممالک کے جو وفود ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. مختلف وزرائے خارجہ جو ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ایک گہما گہمی جو ہے اسلام آباد میں کیپٹل میں وہ دکھائی ہمیں دے رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کا وفد جو ہے وہ بھی پاکستان پہنچ چکا ہے. سعودی وفد میں سعودی عرب افغان امور ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پرنس ڈاکٹر عبداللہ بن خالد، پاکستان امور ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پرنس جلاوی بن ترکی شامل ہیں اور اسلامک ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسیر بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جو مختلف لوگوں کی آمد کے موقع پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کچھ مناظر اس میں افغانستان کے بھی ہیں جو ایجنڈا جس پر غور کرنے کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے. سیکریٹری جنرل جو ہیں OIC حسین ابراہیم طہا، انہوں نے بھی وفد کے ہمراہ وزارت خارجہ کا آج دورہ کیا. یہ جی ان کے مناظر ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان سے ملاقات میں سیکریٹری جنرل OIC کا منصب سنبھالنے پر انہیں مبارکباد دی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ OIC آپ کی رہنمائی میں بین الاقوامی سطح پر مزید فعال ہوگی. بعد میں وزیر خارجہ اور OIC کے سیکریٹری جنرل کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. طرفین نے افغانستان میں ابھرتے ہوئے انسانی بحران پر وزرائے خارجہ کی کونسل کے 17ویں غیر معمولی اجلاس کی کامیابی پر یقین ظاہر کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں. پاکستان آئندہ سال مارچ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کی میزبانی کا بھی منتظر ہے. وزیر خارجہ نے سیکریٹری جنرل OIC کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے. ایسا کرنا جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی وفود یہاں پر آ رہے ہیں، جو بھی عام شخصیات یہاں پر آ رہی ہیں، انہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ لازماً بتایا جائے. مزید کیا ہونے جا رہا ہے جی OIC وزرائے خارجہ اس کانفرنس کے اندر، یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر رہے ہیں، UAE میں ستارہ امتیاز بھی رکھتے ہیں اور بڑا جاندار بڑا شاندار تجزیہ جب بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. ایک بار پھر سے ہم انہیں زحمت دے رہے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. for inviting me in your show. آپ کا شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ وقت نکالا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس وزرائے خارجہ کانفرنس کو لے کر، بہت ساری امیدیں جوڑی جا رہی ہیں خاص طور پر افغانستان کے معاملے کو لے کر. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سوچا جا رہا ہے، جس طرح سے توقع کی جا رہی ہے، کوئی رزلٹ بھی اسی طرح کا آنے والا ہے؟ پھر خاص طور پر جو اسلامی ممالک کے اپنے جو معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس کانفرنس کے اندر یا نہیں؟ ایک ہی نقطے پہ بات ہوگی اینڈ دیٹ از افغانستان. جی یہ تمام اس قسم کے جو فورم ہیں دنیا میں وہ بڑے جاندار فورم ہوتے ہیں. اسے ریجنل آرگنائزیشن کہتے ہیں، جیسے OIC ہے، EU ہے، افریقن یونین ہے اور نیٹو ہے. یہ تمام یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے اس میں طاقت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب سوال آپ کا یہ کہ اس سے کتنی امید لگائی جا سکتی ہے؟ ڈپلومیسی میں کوئک ریزلٹس کا کانسیپٹ بہت کم ہے، لہٰذا اتنی امید لگانی چاہیے کہ یہ ایک راستہ ہموار کرے گا. جو ایک سرد مہری چھائی ہوئی ہے، لوگوں کے ضمیر نہیں جاگ رہے ہیں، اسلامی انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے، لے چکا ہے افغانستان میں، تو اس سلسلے میں ایک بہت اہم کڑی ہے. یاد رکھیں کہ 57 ممالک کا یہ بلاک اکٹھا اگر ہو کے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پیش کرے، سیکیورٹی کاؤنسل پہ ریزولوشن کے لیے اپنے ایز اے بلاک بھیجے وہاں، تو اس کا بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے. اس سے ہٹ کر جہاں تک یہ، کیونکہ ڈونر کانفرنس تو یہ ہے نہیں، لہٰذا لوگ پلیجز نہیں کریں گے کہ ہم اتنے اس میں رقم دیں گے یا ہم اتنی چیزیں دیں گے. بہرحال یہ ایک راستہ ہموار کرے گا کہ جو پابندیاں لگائی ہیں، جو کہ پرائم منسٹر نے کل ہمارے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی ذکر کیا کہ وہ چاہیں گے کہ اس پہ ریسٹرکشنز جو سینکشن لگائی ہوئی ہیں US نے، امریکہ نے، وہ خاص طور پہ ختم کرے تاکہ 9.5 بلین وہ ریلیز ہو جائیں
اور اس کے علاوہ باقی جو فائنینشیل سسٹم کو فریز کیا ہوا ہے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا جو جی فائنینشیل سسٹم ہے اس کے بغیر پیسے بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے ہیں، ہوں حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشن جس میں میں کافی عرصہ تک اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہوں، جی میرے کچھ دوستوں سے کچھ پرانے میرے رفقائے کار سے باتیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم افغانستان کی مدد کے لیے پیسے ٹرانسفر کر سکیں، وہ اسی صورت میں ممکن ہے جس طرح کہ فارن منسٹر نے ہمارے کہا ہے کہ وہ اس پہ سینکشنز اپنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ہم سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں، اور اس میں اگر سب سے بڑا نقصان ہے اور نقصان اٹھایا بھی ہے تو پاکستان نے اس سے پہلے اٹھایا ہے، لہٰذا اب بھی ہماری یہی ایک سب سے بڑی ہمارا خدشہ ہے، اور یہ صرف پاکستان تک بات تو محدود رہے گی نہیں، اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے جو کہ جس کا نقشہ نظر آ رہا ہے، اگر دنیا نے اس کو سہارا نہیں دیا او آئی سی کے اس پلیٹ فارم سے، اگر کوئی پازیٹیو چیزیں ان کے لیے نہیں کی گئی تو وہ تو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، لوگ مرنا شروع ہوں گے، بھاگیں گے، ریفیوجیز بنیں گے، اس کے علاوہ وہاں ڈرگ کا سلسلہ ہو جائے گا، افیم سے وہاں زیادہ اگنا شروع ہو جائے گی، وہاں ٹیررسٹ گروپ جو ہے آپریٹ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے صومالیہ میں اتنی تکودوں کے باوجود بھی وہاں ٹیررسٹ گروپ اب تک نقصان پہنچا رہے ہیں ریجنل بالکل کنٹریز کو بھی اور وہاں بھی، تو لہٰذا افغانستان میں بھی اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو پاکستان کا اس وقت منبع یہی ہے، ان کا منشا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو یہ میزبانی کر رہے ہیں اس میزبانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، دیکھیں 40 سال کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم افغانستان پر یہ ایکسٹرا آرڈنری کاؤنسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہم کال کر سکے، اور یہی کاؤنسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ جو ہے وہ چارٹر او آئی سی کے چارٹر کے آرٹیکل 10 کے تحت بلائی جاتی ہے، اور اس میں یہ مینڈیٹ حاصل ہے اس کاؤنسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ کو کہ اس مینڈیٹ کے ذریعے اگر وہ چاہیں تو اس میٹنگ کے ذریعے اس موڈ کے ذریعے وہ سربراہی کانفرنس کے لیے ریکمینڈ کر سکتے ہیں جس میں کہ آرٹیکل 8 اور 9 کے تحت وہ کانفرنس او آئی سی کے آرٹیکل 8 اور 9 کے تحت کانفرنس بلائی جا سکتی ہے ٹھیک جس ہے میں اور زیادہ مضبوطی اور مربوطی آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کی بہرحال اہمیت تو کافی ہے، اور جس اہمیت کے تحت ہمیں امید رکھنا چاہیے، اور بلکہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو والنٹیئر کیا، سعودی عرب اس کا چیئر ہے، سعودی عرب نے انیشیٹ کیا، ہم نے والنٹیئر کیا کہ ہم اس کی ٹھیک میزبانی کریں گے، اور ہم نے صحیح اگلی میٹنگ کے لیے بھی والنٹیئر کر دیا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی میٹنگ کے لیے بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اگر مارچ کے اندر ہو رہی ہے تو پاکستان اس کی میزبانی کرے گا۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کہ جتنی سنجیدگی پاکستان کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، جتنے اقدامات پاکستان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کون سے دیگر پڑوسی ممالک ہو سکتے ہیں جو اس میں اس طرح کی سنجیدگی دکھا سکتے ہیں یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر بہتری کے لیے؟ جی ہاں، وہ پڑوسی ممالک کو تو اگر رول پلے نہیں کریں گے تو ان کا سب سے بڑا نقصان ہے، چائنا ہے اس میں خاص طور پر سینٹرل ایشین کنٹریز، اور اس کے سینٹرل ایشین کی کنٹری کے ساتھ ساتھ رشیا ہے، رشیا کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ رشیا میں آئی ایس ایس جا کے کہیں وہی چیچن والا مسئلہ اور پرانے والے مسئلے سینٹرل ایشیا میں شروع ہوں اور اس کے بعد رشیا میں شروع ہو جائیں، ان کو یہ خدشہ ہے۔ چائنا کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے اور وہی ان کی ڈیمانڈ ہے اس وقت طالبان گورنمنٹ سے کہ جو ایسٹ افغانستان موومنٹ ہے اگرس کی، اس کو کسی طرح وہاں سے ختم کیا جائے اور وہاں سے اس کے ڈسمنٹل کیا جائے افغانستان سے۔ پاکستان کا خدشہ تو ہے ہی ہے کیونکہ پاکستان میں تو اگر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے افغانستان میں اس کا اسپل اوور ہمیشہ پہلے بھی ہم پر پڑا اور اب بھی یہ ملبہ ہم پر ہی پڑے گا اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ یہاں کنٹرول نہیں ہوا، تو لہٰذا پڑوسی ممالک کی اس میں سیریسنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے سیریسنس تو کافی ہے، ہونی چاہیے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ سیریسنس اس لیے ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے سب سے زیادہ اس میں سفر کیا ہے، لہذا قربانیاں سب دی سے ہیں زیادہ بالکل۔ سیریسنس بھی اسی کی ہے، اور جو دوسرے ممالک ہیں چائنا دبے الفاظ میں اور آہستہ آہستہ وہ بھی کافی کوشش کر رہا ہے کہ انہیں مدد کرے، لیکن انہوں نے ابھی اپنی کنڈیشن میں کافی سختی دکھائی ہوئی ہے طالبان کی طرف، گو کے ساتھ ساتھ انہوں نے طالبان میں کے لیے اسی کنڈیشن کچھ کی جانب کانٹریکٹ آنا سائن چاہ رہی کیے ہیں۔ ہوں، انہی کنڈیشنز کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، انہی شرائط کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو مختلف ممالک کی جانب سے رکھی جا رہی ہیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ اس اجلاس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی کوئی ایک رکن ملک جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے، یا کچھ ممالک ایسے ہیں جو آپ کو تھوڑا لینینٹ دکھائی دیں گے، جو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے افغانستان کو ایک موقع دیا جانا چاہیے، طالبان کو موقع فراہم کیا جانا چاہیے، پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے کہیں گے کہ اگر آپ اتنا وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں ان شرائط پہ عمل درآمد کریں۔ پوچھنا مختصراً میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تسلیم کیے جانے کا افغان طالبان حکومت کو کچھ چانس ہے اس کانفرنس کے بعد؟ اس میں تو فارن منسٹر نے بہت کلیئر کر دیا نا کل کہ یہ جو ہم نے میٹنگ کال کی ہے اس کو یہ تاثر انہوں نے ڈسمس کیا ہے کہ یہ میٹنگ اس لیے کال کی جا رہی ہے کہ وہ یہ ایک اسٹیپ ہے ٹورڈز دا ریکگنیشن۔ فارن منسٹر نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ہیومینٹیرین اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر فارن منسٹر یہی کہہ سکتے تھے، لیکن اس قسم کی میٹنگز پہ اس کا نفسیاتی اثر تو پڑتا ہے۔ جب تھوڑی سی برف پگھلنا شروع ہوگی تو ریکگنیشن والی بات بھی آ جائے گی، تو یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے میرے تجزیے کے مطابق۔ بہرحال فارن منسٹر جو کہہ سکتے تھے انہوں نے اتنا ہی کہا کہ میٹنگ اس لیے نہیں بلائی گئی ہے، اور ظاہر ہے اگر انہوں نے وہ یہ بات کہتے تو باقی ممالک ہیں ان کو شاید اس پر احتمال ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ ٹھیک بات ہے، نہیں کی، لیکن در حقیقت یہ آٹومیٹکلی یہ ایک راہ ہموار کر سکتا ہے ریکگنیشن کی طرف بھی، یہ راہ ہموار کر سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے اس میں کہ پاکستان نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، آف کورس اس کے انیشیٹو سعودی عرب کا، کیونکہ ان کے پاس چیئر ہے او آئی سی کی اور انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ درخواست جب کی اور باقی ممالک نے اس کی تائید کی تو یہ ایکسٹرا آرڈنری 17واں ایکسٹرا آرڈنری سیشن یہ بلایا گیا۔ اب اس میں جو ہمارے فارن منسٹر نے بات کی اور صحیح بات کی کہ وہ جو طالبان کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے انٹرم ان کے فارن منسٹر کے ساتھ، ان کو موقع ملے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی وضاحت پیش کریں کہ کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں ان کنڈیشنز پہ کس حد تک عمل ہو گیا ہے، تاکہ آمنے سامنے ان کو ایسی میٹنگز میں، ایسی موٹ میں اور ایسے سبمٹ میں موقع ملتا ہے تمام ڈیلیگیشنز کو، اور خاص طور پہ جو آبزرور گروپ آ رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں اس میں یو ایس اسپیشل انوائے آ رہا ہے، اس میں P5 کنٹریز کے تمام ممالک آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کینیڈا آ رہا ہے، آسٹریلیا آ رہا ہے، فرانس آ رہا ہے، جرمنی آ رہی ہے، اس میں یہ تمام جو ممالک آ رہی ہیں اور EU کے تمام ممالک آ رہی ہیں وہ آٹومیٹکلی انوالو ہو جاتے ہیں، اور وہی سب سے بڑے ڈونرز بھی ہیں، ان کا ہی پریشر گروپ سب سے زیادہ ہے بھی اس معاملے میں، تو لہٰذا یہ ایک اچھا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اس میں آسٹریلیا جاپان بھی انوائٹڈ ہے جو کہ کافی بڑے ڈونرز ہیں، تو اس میں ایک اچھا ایک اس میں بریک تھرو ہو سکتا ہے کمیونیکیشن کے لحاظ سے۔ دیکھیے افغانستان جو ہے وہ فاؤنڈنگ ممبرس میں سے او آئی سی کے، بالکل تو اس کا بالکل۔ حق بنتا ہے، اور او آئی سی کے آرٹیکل 1 جو چیپٹر 1 ہے اس میں دیا ہوا ہے، خاص طور پہ اس کا جو 12واں جز 14واں جز ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ وہ ہیومینٹیرین کرائسس کسی بھی امہ کے ملک میں پڑے تو ہمیں او آئی سی کو اس پہ مدد کرنی ہے۔ یہ چیز اس کے چارٹر میں ہے، جس طرح فلسطین اس کے ٹھیک ہے، بالکل چارٹر مدد میں ہے، کرنے کے لیے یہ اسی ہنگامی اجلاس جو ہے طرح ایک بلایا یہ جایا ہے، ہنگامی بات کانفرنس بلائی گئی ہے۔ چارٹر ڈاکٹر میں جمیل احمد خان صاحب، ہے۔ ہمیں آپ سے ایک اور ٹاپک پر بھی بات کرنی ہے، ایک اور اہم خبر پر بھی بات کرنی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ پہلے تھوڑا سا میں بریف کر دوں ناظرین کو کہ ہم آگے کس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ یہ قرارداد جو ہے یہ پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تھی، اور یہ قرارداد کس بارے میں ہے؟ یہ حق خود ارادیت کے بارے میں ہے۔ حق خود ارادیت یہ کہ جی وہ تمام ممالک جن پر کسی نہ کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں کے عوام سے متعلق، ان کے حق خود ارادیت سے متعلق جو اقوام متحدہ کی قراردادیں کہتی ہیں، جو عالمی اصول کہتے ہیں، UN چارٹر جو کہتا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس میں بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ بھی ہیں۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ ایک کرن ثابت ہوگی امید کی، نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بلکہ فلسطین کے لوگوں کے لیے، دیگر ایسے ممالک جن پر کسی نہ کسی ملک نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اسی پہ میں چاہوں گی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب آپ کا تجزیہ، آپ کتنی اہم کامیابی سمجھتے ہیں آپ پاکستان کے لیے خاص طور پر جس کی پیش کردہ یہ قرارداد منظور ہوئی ہے، اور پھر خاص طور پر ان ممالک کی، ان لوگوں کی آواز اس سے کتنی زیادہ سنی جائے گی مزید جو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، جنہیں حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا ہے؟ جمیل صاحب جی، جنرل اسمبلی کے اس قسم کے ریزولوشنز کی مورل ویلیو تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل اسمبلی کے اس قسم کے ریزولوشنز کی امپلیمنٹنگ کوئی پاور نہیں ہوتی ہے، اور وہ صرف ریزولوشن میں ممبر ممالک کو ایک مورل پریشر ان پر ہوتا ہے یہ بات، اور اگر جنرل اسمبلی چاہے
रेज़ोल्यूशन पास करे कि सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भेज दे ये रेज़ोल्यूशन पास करके, और सिक्योरिटी काउंसिल को कहे कि वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इस पर मीटिंग कॉल करके फैसला करें, तो ये एक बड़ी अहम पेशकदमी होती है। और यही छोटे-छोटे कदम जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने ठीक इस है। दफ़ा भी इनिशिएटिव लिया, और 1915 में भी पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था, और 1915 में भी यूनिवर्सल रियलाइज़ेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ हाँ। सेल्फ डिटर्मिनेशन की रेज़ोल्यूशन पास हुई थी 1915 में भी। और आपको याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का एक बहुत मज़बूत और बहुत मरबूत रेज़ोल्यूशन इस सिलसिले में है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को और फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, और वो है जनरल असेंबली रेज़ोल्यूशन 2649। तो 2649 जो है, उसको अगर ज़हन में रखें, और ये रेज़ोल्यूशन जो पाकिस्तान ने पास की है, जिसमें कि 72 ममालिक ने को स्पॉन्सर किया है, बहरहाल ये एक अच्छी मूवमेंट है, और इसमें एक अच्छा मॉरल प्रेशर इस पे पड़ेगा, और ठीक उस है, मॉरल लेकिन प्रेशर जैसा की कि वजह आपने से खुद कश्मीर फरमाया में ना डॉक्टर जमील अहमद खान साहब कि इस तरह से पहले भी करारदादें मंजूर हुई हैं, लेकिन उस तरह के नताइज जो हैं ठोस, वो नहीं निकल पाते हैं। वजह क्या आप समझते हैं? मगरबी ममालिक में जहाँ इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पर हमें इक़दामात होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ जब कुछ ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फ़लस्तीन को ले लीजिए, मकबूजा कश्मीर को ले लीजिए, तो ऐसे मामलात की कहीं सुनवाई नहीं होती है, बात सिर्फ करारदादों के मंजूर होने तक रह जाती है, अमली तौर पे कुछ नहीं होता। देखिए, हमें थोड़ा-सा अगर प्रैक्टिकल अंदाज़ में हम देखें पूरे इस जी। मैकेनिज़्म को यूनाइटेड नेशंस के, तो हुँ, उसमें हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहली हुँ, चीज़ तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस को जिस तरह हम समझते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल है, ऐसी बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस दुनिया के पॉलिटिकल प्लेटफ़ॉर्म है, ख़ास तौर पे हुँ, सिक्योरिटी काउंसिल, जो दुनिया के पावरफुल ममालिक P5 जो हैं, उस पे काफ़ी हद तक उनका असर और कंट्रोल है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो यही बात जो की है जनरल असेंबली में, अगर ये हुँ, सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन पास हो जाए, और सिक्योरिटी हुँ। काउंसिल चैप्टर 6 या चैप्टर 7 के तहत अगर ये रेज़ोल्यूशन पास कर दे, तो वो तो फिर वहाँ ज़बरदस्ती इस पे अमल कराया जा सकता है, यानी कि फ़ौजें भेजकर, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें भेजकर इस पर अमल कराया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने नहीं वो देते, क्योंकि अगर आप कश्मीर की बात करें, तो इंडिया के बहुत सारे जो इंटरेस्ट इंडिया के साथ हाँ। हो गए हैं, जुड़ गए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, ख़ास तौर पे अमेरिका के, और उस हवाले से आप देखें कि जो यहाँ सफ़बंदी हो रही है इस पूरे खित्ते में, उस सफ़बंदी में इंडिया और उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई है अमेरिका को, और अमेरिका इंडिया को चौधरी बना के इस इलाके नहीं में खड़ा ठीक कर है, रहा है। अमेरिका तो को उस तो सूरत ज़रूरत पड़ गई है, यूरोपीय ममालिक के अपने मफादात हो सकते हैं, इस्लामी ममालिक के साथ क्या मसला है? वो क्यों नहीं इस्लामी मुत्तहिद हो जाते ममालिक हैं? को चलें OIC अभी वज़राए ख़ारिजा इजलास हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं अब हमें मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से आवाज़ सुनाई देगी। आज वज़ीर ख़ारिजा ने बात तो की है, वफ़ूद की आमद पर ख़ास तौर पर। उसमें कॉन्टैक्ट ग्रुप एक ऑलरेडी है इस सिलसिले में, और आपको याद होगा कि अभी पिछले सितंबर में कॉन्टैक्ट ग्रुप ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसने ह्यूमन राइट्स की जी। भी बात की कश्मीर में। लेकिन कॉन्टैक्ट ग्रुप में 5 सिर्फ मेंबर होते हैं, और उसकी इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है, जैसे कि अगर सेशन बुलाया जाए आर्टिकल 8 और 9 के तहत, जिसमें कि सरबराही इजलास हो, तो उसमें तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। रहा सवाल 57 ममालिक का, मुझे एक हकीकत को बयान करने का मैं सोच रहा हूँ कि कर ही देना चाहिए आपके नाज़रीन के लिए। देखिए, 57 ममालिक की मज़बूती तो उस सूरत में हो कि जब वो बाकी मामलात में भी दुनिया से आगे सबकत लेने की कोशिश करें। साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिक, तो उसमें सबकत नहीं ली है। जितने भी 57 ममालिक हैं, इन तमाम 57 ममालिक की अगर तसनीफ़ व तालीफ़, साइंसी तहकीक, किताबें अगर इकट्ठा की जाएँ, तो हार्वर्ड की एक यूनिवर्सिटी से भी कम है वो। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, तो मुस्लिम उम्मा को काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को एक अपना प्रेशर मंगवाने के लिए। सिर्फ़ यही 57 ममालिक अगर बायकॉट कर दें इन मगरबी ममालिक के मसनूआत का, तो ये एक अच्छा। हफ़्ते के अंदर-अंदर बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा करें कौन जियोपॉलिटिकल इसमें? के तनाज़ुर में। हाँ, ज़ाहिर है उनमें भी अपने मफादात कहीं न कहीं फिर उनके सामने आ जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके तज्ज़िये का, आपके वक़्त के लिए बहुत शुक्रिया। OIC वज़ीर ख़ारिजा के हवाले से हम बात कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा है। बहुत सारी होप्स हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं जी, अफ़गानिस्तान का मसला कहीं न कहीं बेहतर कुछ रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा। इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी होगा हम आपको यकीनन आगाह करते रहेंगे। अभी हमें बात करनी है जी अमेरिका के हवाले से, जहाँ
जहां बिलआखिर हमने देखा है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, उनको तस्लीम कर लिया गया है और ये अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट में माना गया है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, दहशत गर्दों से निमटने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं वो बहुत जानदार इक़दाम थे। आपको बताएं कि 2020 में पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ और FATF के मुतालिबात पूरे करने के लिए इक़दाम किए हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और तज़किरा ये भी किया गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस भी दहशतगर्द हमलों का सिलसिला जारी रहा। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाले शिद्दत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने मुलव्विस पाए जाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मुआविनात के मुकदमात में सज़ा भी सुनाई है। पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान को मुकम्मल करने के लिए 2020 में इजाफी पेशरफ्त की। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की भी तारीफ़ की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर चुका है, जबकि बाकी एक रह जाने वाली नुक्ते पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। भारत की कारस्तानियों की वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट पे है, जिसमें पाकिस्तानी भी आलमी बरादरी से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत बहुत बार ये बात कर चुकी है, लेकिन भारत जो है उसके ओछे हथकंडे जारी हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसी वजह से अभी तक हमें ग्रे लिस्ट में दिखाई देता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की, इसके बाद सूरत हाल क्या कुछ बेहतर हो सकती है? ख़ास तौर पर FATF लिस्ट को लेकर उस ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिल सकती है, हमें नहीं मिल सकती है? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जी। अरमान हुसैन सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमान हुसैन सैयद साहब। अरमान साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, अरमान साहब से हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता कर सकें। इस बड़ी अहम रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें इतराफ़ किया गया है पाकिस्तान की उन कोशिशों का जो पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के हवाले से की हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई है कि FATF के जो इक़दाम हैं, जिनमें से तकरीबन सिर्फ एक ही नुक्ता रह गया है जिस पर पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर चुका है। 26 निकात जो बाकी हैं उन पर पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है, जिसमें से निकलने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स हो रही हैं। ये रिपोर्ट उसमें किस हद तक मुआविन साबित हो सकती है? अरमान हुसैन सैयद साहब से बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमान हुसैन सैयद साहब। अस्सलाम आसमा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरमान साहब, ये फरमा दीजिएगा, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की ये सालाना रिपोर्ट कितनी अहम है ये पाकिस्तान के लिए? ख़ास तौर पर कितना अहम है इस रिपोर्ट में ये माना जाना पाकिस्तान के लिए कि वाक़तन पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से काविशें की हैं, कोशिशें की हैं, और फिर FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में क्या ये मुआविन साबित हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। जी हाँ, मार्कस प्लेयर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने जो एक्शन प्लान पे काम किया वो बहुत अच्छा है। और 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था, जिसमें इस 2000 जून के जो है वो 7 पॉइंट्स को मजीद ऐड किया गया, जिसके बाद 34 एक्शन प्लान हो गए थे, जिसमें से 30 पॉइंट्स जो है पाकिस्तान ने अचीव करे हैं FATF के हदफ के मुताबिक। और उसमें से जो है वो कहते हैं कि जी इन्होंने मजीद जो UN की तरफ से डेजिग्नेटेड सीनियर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके लिए आपको जो है वो मजीद इक़दामात करने होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को देखना होगा। और पाकिस्तान की जो है उन्होंने कोशिशों को सराहा है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक मिलिटेंस यूनिट्स हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। वहाँ जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है, मतलब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अमेरिका का वहाँ से निकलना, तो पाकिस्तान ये अपनी तरफ से कहता है कि बार-बार कि हमने तमाम शराइत पर जो है वो काम मुकम्मल किया है, तो जो बाकी कुछ एक्शन प्लान है उस पे भी हम काम कर लेंगे। लेकिन जो मार्कस प्लेयर हैं उनका कहना है कि ये जो मज़ीद बाकी जो शराइत हैं या एक्शन प्लान है, इसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम आपको ग्रे लिस्ट से भी बाहर नहीं निकालेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि बेहतर है, क्योंकि 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उसके बाद से लेके अब तक जो इक़दामात हैं, 30 एक्शन प्लान को पूरा करना, ये भी किसी बिग अचीवमेंट से कम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन ये अचीवमेंट जो पाकिस्तान हासिल कर लेता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन भारत जो इक़दाम करता है वापस पाकिस्तान फिर उसी ग्रे लिस्ट में घुसा हुआ दिखाई देता है, निकल नहीं पा रहा है, और ऐसा सिर्फ हो रहा है भारत की वजह से भी कहीं ना कहीं। इस चीज़ का क्या तदारुक है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस बात का एतराफ़ मार्कस प्लेयर ने भी किया अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि 2018 में पाकिस्तान को जो शामिल किया गया
وہ بھی انڈیا کے کہنے کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا ان کے جو حدود بارڈر کے پار جا کر جو پاکستان ٹیررزم کا جو یہ الزام لگاتا ہے بھارت ہم پر، اس کے لیے پاکستان کو اپنی جو ہے وہ خارجہ پالیسی پر کام کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں یا یو این میں جو ہمارے جیلانی صاحب ہیں ان سب کو بیٹھ کے اس پر بات کریں کہ کس طریقے سے ان چیزوں سے بھی باہر نکلا جائے، کیونکہ بھارت اگر آپ گرے لسٹ سے باہر آ جاتے ہیں تو جو مالی طور پر آپ کو پریشانیاں ہیں اس سے جو ہے وہ آپ باہر آ جائیں گے، اور بھارت یہ نہیں چاہتا کسی صورت بھی کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے ایف اے ٹی ایف کے جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کر کے اس سے باہر آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری کوشش یہی ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یو این میں جو خارجہ پالیسی ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں ہو رہی ہے وہ کتنا کام کر سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ترکی کو بھی شامل کیا ہے، مالی کو بھی شامل کیا ہے، اردن کو بھی شامل کیا ہے، صرف 2 بوتسوانا اور مارش جو ممالک ہیں ان کو نکالا گیا ہے، اور باقی ان 3 ممالک کو شامل کیا گیا ہے، تو 23 ممالک دوبارہ گرے لسٹ میں ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پہ تھوڑا مزید کام کرنا ہوگا، اور جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے خلاف اگر سمجھتے ہیں کہ مقدمات چلنے چاہیے تو وہ بھی ان کو بتانا پڑے گا ان کو کہ کس طریقے سے اس پر ٹرائل ہوں گے، کس طرح سے فیصلے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھارت کی دشمنی کیا ہے، پاکستان سے کیوں ہے، کس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا کہ آخر ہمسایہ ملک اتنا خائف کیوں ہے، اور بھارت کو کیا فائدہ ہے اگر پاکستان مسلسل اس گرے لسٹ میں رہتا ہے، یا پہلے جس طرح سے بات ہو رہی تھی بلیک لسٹ کی، اگر اس میں چلا جاتا ہے جو بھارت ایفرٹ کر رہا ہے، کیا فائدہ ہونے والا ہے بھارت کو اس سے؟ بھارت کا فائدہ جو ٹریڈ ہے آپ کی، جو آپ دیکھ رہی ہیں جس طرح سے ہمیں $30 بلین کا نقصان ہوا ہے اس گرے لسٹ میں ہونے سے اب تک، جو ہماری مالی بہت بڑا ایک نقصان ہے، بلینز ڈالرز کا نقصان ہے، اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسی طرح سے کمزور رہے اور وہ جو ہے باقی دنیا میں مارکیٹ کرتا رہے ساری چیزوں کو، تو وہ پاکستان پر کاؤنٹر ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم، کھیل کے شعبوں میں، دیگر شعبوں میں، ہر شعبے میں چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو پیچھے رکھا جائے، جبکہ پاکستان کا جیسے ابھی آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی جو ہے وہ کتنی ہی سیاست کر لے مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جیسے امریکہ کا افغانستان سے نکل جانا۔ ابھی آپ دیکھیں 2593 ایک شک ہے جس میں ایف ٹی ایف نے جو ہے وہ دی افغانستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ زمین اب کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، مگر بھارت جو ہے اس کی وہاں پر 100 ایمبیسیز موجود تھیں، اب نہ جانے کتنی کام کر رہی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ایمبیسیز کے جو چکر تھے وہ پاکستان کے خلاف ہی استعمال ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے تھے، اور ابھی بھی کتنے ہو رہے ہیں یہ بھی ابھی کسی کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی تخریبی کارروائیاں جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے رپورٹ ہو رہی ہیں، جیسے کہ خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ ارمان حسین سید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جو ہمارے شو کا ٹائم ہے اور جو اتنا زیادہ ڈفرینس ہے دونوں ممالک کے ٹائم میں، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو مینیج کیا، بہت شکریہ ارمان صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل منڈے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔